اگلا سوال ہے، آپ کے نزدیک تو مرد کے لیے داڑھی رکھنا فرض ہے اور داڑھی منڈانے والا حرام کا مرتکب ہے، ایسی صورتحال میں بال کاٹنے والے نائی یعنی باربر کی کمائی حلال تصور ہوگی یا کہ حرام؟ دیکھیں کیٹاگوریکلی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حجام کی کمائی یا باربر جسے ہم نائی بھی کہتے ہیں اردو میں، پنجابی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ حرام ہے۔ چند ایک چیزوں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کمائی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، باقی اوورآل تو زیادہ تر چیزیں جتنی ہیں وہ حلال ہی ہیں۔ مثلا اگر وہ بال کاٹتا ہے حلال ہے اس کی کمائی، اسی طریقے سے وہ ایون فیشل کرتا ہے حلال ہے، داڑھی کا خط بنا دیتا ہے، داڑھی کی سیٹنگ کر دیتا ہے، یہ سارے کے سارے کام وہ ہیں جو حلال ہیں۔ بال ڈائی کرتا ہے، کیونکہ آج کل تو لوگ کالے بال کروانے ہوں، براؤن کلر کروانا ہو، نائی کے پاس ہی جاتے ہیں، یہ سارے وہ اس کے ذرائع ہیں جو حلال ہیں اور افضل ترین کمائی ہے کیونکہ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں کھائی جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھایا کرتے تھے، جس کی ڈیٹیل قرآن میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زیرہ بنانے کا، جو جنگوں میں بچنے کے لیے ایک جنگی لباس ہوتا ہے، اس کا ہنر سکھا دیا تھا، تو وہ زیرہ بنایا کرتے تھے۔ ہاتھوں کی کمائی میں ظاہر ہے اب جو لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں یا کمپیوٹر پہ سافٹ ویئر کا کام کر رہے ہیں، انگلیاں استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ ہاتھوں سے مراد یہ نہیں کہ ضرور اس نے کوئی پتھر یا اینٹ اٹھانی ہے یا ہاتھ سے کینچی چلانی ہے تو ہاتھ کی کمائی ہے، تو یعنی محنت کی کمائی۔ ہاتھ استعمال کیے بغیر بھی کمائی ہو سکتی ہے، ایک بندے کے پاس اچھی پراپرٹی موجود ہے، وہ کرائے پہ دے دے، حلال رزق اس سے گھر بیٹھ کے کھائے۔ اور یہ جو عوام میں مشہور ہے نا کہ بغیر محنت کی جو کمائی ہو وہ حرام ہوتی ہے، بڑی نان سینس بات ہے۔ ایک بندے نے مارکیٹ کرائے پہ دی ہوئی ہے تو اس کی بس محنت یہ ہے کہ کرایہ ہی کلیکٹ کرنا ہے اس نے جا کے، باقی تو اس کو مل رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، حرام اسی وقت ہوگی جب کوئی کمائی حرام ہوگی۔ اسی طریقے سے گھر بیٹھے بیٹھے سب لوگوں کی کمائی حرام ہو جائے گی۔ ان کی ڈاکٹرن میں تو جب سونا جو ہے اچانک 30-40 ہزار روپیہ تولہ کے پیچھے بڑھ جاتا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو نفع ہو جاتا ہے بغیر محنت کے زیورات کے اوپر، تو اسے حرام کہا جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاتھ کی کمائی افضل ترین کمائی ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک آیا صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں ہے جس نے بھیڑ اور بکریاں جو ہے وہ چرائی نہ ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی بڑے تھوڑے سے معاوضے کے عوض اپنی ینگ ایج میں مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ ہے کہ ایک انبیاء اکرام کی اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹس کروانی ہوتی ہے امت کے اعتبار سے۔ بکریوں کے ریوڑ میں بعض بکریاں بھیڑیں شرارتی ہوتی ہیں، وہ ریوڑ سے نکل جاتی ہیں، پھر انہیں لے کے آنا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی پریکٹس ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک طرح کے امتی نہیں ملیں گے آپ کو، ہمیں بھی تو ایک طرح کے اسٹوڈنٹ نہیں ملے ہوئے، تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی پہ فتویٰ لگا کے اسے سائڈ پہ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ یہ کوئی عیب والا کام نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے کہ انسان کانشیس ہو کہ حلال کی کمائی ہو۔ اب منڈی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ 2 نمبری نہیں کرتے تو حلال کی کمائی ہے، ان کی ہاتھوں سے کما رہے ہیں، لیکن بےایمانی نہ ہو، غرر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ ان کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے، بس وہ کہیں گے رزق آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی معاملے کو ڈیپ ڈگ کریں الٹیمیٹلی آپ کو مال کا فتنہ نظر آئے گا۔ فرقہ واریت میں بھی آپ کو مال کا فتنہ نظر آئے گا، کیونکہ جب علیحدہ علیحدہ فرقے بنیں گے تو چندہ بکس علیحدہ ہوں گی، مساجد الگ ہوں گی، اور مساجد یا چندہ بکس کے ساتھ مال جڑا ہوا ہے نا۔ آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی مولوی اس کو جامع مسجد ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ جمعے والے دن چندہ زیادہ ملتا ہے۔ عام مسجدوں میں کون جا کے جمعہ دیتا ہے؟ جمعے کے علاوہ جا کے آپ کو چندہ ڈالتا ہے، لیکن جمعے والے دن تو وہ آگے سے آپ کو پتہ ہے وہ رومال پھیرتے ہیں اور باقاعدہ کمائی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ پورے ہفتے کی نمازیں معاف کروانے کے لیے مسجد میں آئے ہوتے ہیں صرف جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ جاتے ہوئے مولانا صاحب کے ہاتھ میں 500,000 کا نوٹ بھی رکھ جاتے ہیں۔ یہ 500,000 کا نوٹ ان کو فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھنے والے نہیں رکھیں گے،
جمعہ پڑھنے والے رکھیں گے، اس لیے مسجد کا جامع ہونا ضروری ہے، جامع ہوگی تو کمائی ہوگی، تو مال ایک فتنہ جوڑا ہوا ہے۔ تو حجام کی جو کمائی ہے، باربر کی، نائی کی، وہ درست ہے بشرطے کہ وہ حلال کام اس میں کر رہا ہو۔ بال کاٹنے میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ زلفیں ہی رکھنی ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی تفریق نہیں کی۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پہ بال رہنے ہی نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا، تو میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی کی اور سر کے بال منڈوا دیے، سارے بال منڈوا دیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی زلفیں نہیں رکھی ہوئی تھی، اور یہاں زلفوں میں پورا دین گھسایا ہوا ہوتا ہے۔ بالوں کی کوئی اس طرح کی تفریق نہیں ہے، چھوٹے رکھیں، بڑے رکھیں، ٹینڈ کروا دیں، جو مرضی کروائیں، لیکن ایک چیز ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع کیا۔ قضا، قاف، زا اور عین۔ قضا یہ ہوتا ہے کہ آپ چند حصے کے بال ریموو کر دیں اور باقی حصے رکھیں، جس طرح فٹ بالرز نے آپ دیکھیں وہ لکیریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، یا بعض لوگ پیالہ کٹ اس طرح کا کرواتے ہیں کہ وہ سائیڈ کے سارے بال شیو آف کر دیتے ہیں، اوپر کٹورا رکھتے ہیں۔ یہ اس طرح کے بال رکھنا بھی حرام ہے اور اس کو کاٹنے والا بھی حرام کا مرتکب ہوگا۔ البتہ اگر کوئی یہ سائیڈیں ہلکی کرواتا ہے، صرف منڈاتا نہیں ہے، قضا کے لیے موڑنا شرط ہے، سائیڈیں ہلکے کرواتا ہے، یہاں پہ مشین مروا دیتا ہے اور اوپر رکھتا ہے بال، وہ اس میں نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ قضا والے پورا فتویٰ نہ لگے۔ قضا کا فتویٰ ہوگا ریموو، شیو آف کرنے کا۔ اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندے کے بال ہیں وہ جو مرضی کرے، باربر کو یا حجام کو کیوں گناہ ہوگا؟ اس لیے کہ سورۃ المائدہ میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور برائی میں نہیں کرنی۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے، کل سے کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو سمندر کے اندر منشیات سمگل ہوتی ہے تو میں نے تو کشتی کرائے پہ ان کو دی تھی، مجھے اگرچہ پتا تھا کہ وہ سمگلنگ کر رہے ہیں، لیکن میں نے تو اپنا معاوضہ لیا ہے۔ نہیں سر، آپ نہیں دے سکتے ان کو غلط کام کے لیے۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ اسی طریقے سے داڑھی موڑنا حرام ہے مرد کے حق میں۔